बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त जिस स्कूल के गेट के सामने हूँ, इस स्कूल से ताल्लुक़ मेरा आज से तकरीबन 50 साल पहले का है, जब 1970 में मैंने इसी स्कूल से मिडल किया। आज ये हाई स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल माड़ी शाह सखीरा के गेट पे मैं खड़ा हूँ और इस स्कूल के अंदर इंशाल्लाह मैं जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा और अपनी उस यादों को दोहराऊँगा कि जिन ग्राउंड्स में, जिन खाली मैदानों में हम दौड़ते थे, वहाँ पे अब सरसब्ज़ पौधे उग गए हैं, दरख्त उग गए हैं और हरियाली है। उस वक्त मिट्टी उड़ती थी और कहाँ वो दौर और कहाँ आज 2020 में ये तरक्की हुई है। इस स्कूल के हवाले से मैं आपको अंदर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि इस पसमानदा इलाके में जो माड़ी शाह सखीरा ज़िला जंग तहसील 18 हज़ारी का ये इलाका है, यहाँ पे किस तरह इल्म व अमल की शमा को रोशन किया जा रहा है। जी, इस वक्त मैं स्कूल के अंदर दाखिल हो चुका हूँ और आप ये पस मंज़र देख रहे हैं कि परचम सब हलाली परचम लहरा रहा है और इसी परचम के साए में इल्म व अमल की ये शमें रोशन की जा रही हैं। आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये मैं साइड पे जब ये देख रहा हूँ कि यहाँ तलबा के लिए, असातिज़ा के लिए बाकायदा एक मोटरसाइकिल स्टैंड बनाया गया है। हमारे इस दौर में अव्वल तो इस इलाके में ये मोटरसाइकिल का ये कल्चर नहीं था, बहुत ज़्यादा गुर्बत थी। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से अब ये स्कूल अपनी खिदमात पेश कर रहा है। ये आपके सामने वेलकम कहा गया है, गवर्नमेंट हाई स्कूल माड़ी शाह सखीरा। तो इसके अंदर चलते हैं, मज़ीद क्लासेस के और सारे पार्क्स जो हैं, जो मैदान हैं, उनका जायज़ा लेते हैं और तलबा भी मौजूद हैं, अपनी तालीमी सरगर्मियों में आगे जाके देखते हैं। ये स्कूल का प्ले ग्रुप है, प्री नर्सरी भी इसको कह सकते हैं। हमारे ज़माना तालिब इल्मी में इसका बिल्कुल तसव्वुर नहीं था। इस वक्त माशाल्लाह बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में बच्चों को एक बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पसमानदा इलाका में इस तरह का हुकूमती सतह पे एहतमाम, ये मैं समझता हूँ कि यहाँ की जो स्कूल इंतज़ामिया है और ख़ुसूसन जो प्रिंसिपल साहब हैं, उनका ये बड़ा कारनामा है। और इसमें देखें, ये सामने बाकायदा स्क्रीन भी लगाई गई है और जो मॉडर्न इस वक्त टेक्निक है एजुकेशन की, तो मैं समझता हूँ उस हवाले से भी इस पसमानदा इलाके में ये पूरी कोशिश की गई है। और ये क्रेडिट जाता है यहाँ के प्रिंसिपल साहब को कि जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ ये काम किया है। इस स्कूल का जो एजुकेशनल ब्लॉक है, ये मैं आपको उसका व्यू करवा रहा हूँ। ये बिल्कुल, मैं अगर आज से 50 साल पहले की बात करूँ तो ये बिल्कुल तसव्वुर ही नहीं था। अलबत्ता यहाँ पिछले 10 सालों से और ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनकी मेहनतों से। तो मैं समझती हूँ कि बड़ी खुशाइन बात है कि इस पसमानदा इलाके में सरकारी सतह पे इतना एक अच्छा कैंपस दिया जाए। अब ये देख सकते हैं कि बड़ी खूबसूरत तामीरात इस ज़मन में क्लास रूम्स की, और ये जो सेटअप है, ग्रीनरी भी नज़र आती है। ये शायद आज से 10-15 साल पहले इस अंदाज में नहीं थी कि जो आज इस वक्त जो इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं मलिक साहब, उन्होंने बड़ी इस पर मेहनत की है। ये हम आपको क्लासेस उनकी दिखा रहे हैं मुख्तलिफ। माशाल्लाह ये क्योंकि पसमानदा इलाका है, लेकिन इसमें अब जो एजुकेशन के हवाले से जो सहूलियात मुयस्सर हो रही हैं, तो यकीनन क्योंकि आज यौम इकबाल है, तो यहाँ पे कई इकबाल के शाहीन छुपे हुए होंगे कि जो इस थल की ज़मीन से भी निकल के अपने कौम व मुल्क का और अपने वालिदैन का नाम रोशन करेंगे। और गवर्नमेंट हाई स्कूल माड़ी शाह सखीरा का भी नाम बुलंद होगा और इस इलाके के उन लोगों, उन मेहनत कशों का भी कि जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। जी, इस वक्त मैं स्कूल की जिस राहदारी पे खड़ा हूँ, इसके दोनों तरफ ग्रीनरी है, दरख्त हैं और एक बड़ा अच्छा माहौल बनाया गया है यहाँ पे बच्चों के लिए। और साथ ही मुझे एक पुराना दरख्त नज़र आ रहा है जिसका नाम मैं इस वक्त करी का एक दरख्त है। मेरी रहनुमाई की यहाँ के एक मोअज़्ज़ज़ मास्टर साहब ने। यकीनन
میں اپنے زمانہ طالب علمی میں اس درخت کے سائے میں کبھی نہ کبھی بیٹھنے کی سعادت ملی ہوگی. تو یہ ایک ماحول ہے جو آج سے شاید 20 سال پہلے نہیں تھا. اب یہ گرینری ہے، باقاعدہ یہاں پہ پمپ لگایا گیا ہے، واٹر پمپ، کہ جو یہاں پہ پانی کی اس کمی کو پورا کرتا ہے، اور یہ گرینری اور یہ درخت اور ان کی بہار اس انداز میں قائم رہتی ہے. آپ نے کلاس رومز کا بھی معائنہ کیا اور وہاں پہ جو بچے موجود تھے وہ بھی آپ نے دیکھے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ضلع جھنگ کا 3 نمبر پہ اسکول ہے، گورنمنٹ ہائی اسکول ماریشس خیرہ، تعداد کے لحاظ سے بھی اور اپنی کارکردگی کے لحاظ سے بھی. لیکن جو تعداد یہاں پہ مجھے بتائی گئی ہے 1700 سے بھی زیادہ ہے، اور یہاں پہ بچوں کے لیے پوری فیسلٹیز ابھی گورنمنٹ کی طرف سے اویلیبل نہیں ہیں. اسی لیے یہ بچوں کی کلاسز کا اہتمام یہاں درختوں کے نیچے. لیکن ہمارے زمانے میں تو ان درختوں کے نیچے ہم ٹاٹ لے کر بیٹھتے تھے. آج یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ یہاں پہ بینچز موجود ہیں. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ اس اسکول کا رزلٹ بہت اچھا پورے ضلع میں ہے. اور ساتھ ہی تھوڑی سی اس کی تاریخ، کیونکہ میں اس مقام پہ کھڑا ہوں جہاں پہ ہم بھی اپنے زمانہ طالب علمی میں آج سے 50 سال پہلے یہاں پہ کھیلا کرتے تھے. تو یہ اسکول جو مجھے بتایا گیا 1901 میں یہ پرائمری اسکول تھا. 1949 میں یہ مڈل اسکول بنا. یعنی جب میں یہاں پہ داخل ہوا غالباً 1963 یا 64 میں، تو اس وقت یہ مڈل اسکول تھا. تو 1901 میں یہ پرائمری اسکول بنا، 1949 میں مڈل اسکول بنا، اور 1986 میں یہ ہائی اسکول بنا. اور اپنے قیام سے لے کے، یعنی ہائی اسکول بننے سے لے کے آج 2020 تک اس میں بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ اس اسکول کے پرنسپل ملک خالد صاحب نے بڑی محنت کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ جس ادارے میں جائے اس میں ترقی کے اسباب اور امکانات کو روشن کرے. جی، جدید دور میں جس طرح کمپیوٹر کی اہمیت ہے، اور اس پسماندہ علاقہ میں ایجوکیشن کے فروغ کے لیے جس طرح اس اسکول نے کام کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جدید علوم کے عنوان سے، جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے یہ کمپیوٹر لیب ہے اسکول کی. یہاں پہ 16 کمپیوٹر پرنسپل صاحب کی مطابق یہاں رکھے گئے ہیں، اور یہاں پہ بچوں کو کمپیوٹر کے مضامین کے عنوان سے، کمپیوٹر کی ایجوکیشن کے حوالے سے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے بچوں کو یہاں پڑھایا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں، میں بار بار کمپیئر کر رہا ہوں، آج سے 50 سال پہلے جب میں طالب علم تھا تو ٹاٹ سے بڑھ کے تو اور کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، اور یہ تصور بھی نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی انتظامیہ کی اور خصوصاً پرنسپل صاحب کی یہ محنت ہے کہ اس پسماندہ علاقے میں یہ اسباب سارے پیدا کیے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین، آپ کو میں نے اسکول کے جو ایک پسماندہ علاقہ تھل کے علاقے میں ہے یہ اسکول، گورنمنٹ ہائی اسکول ماریشس خیرہ. اب میں اس گورنمنٹ ہائی اسکول ماریشس خیرہ کے پرنسپل جناب ملک خالد اکیرہ صاحب کے دفتر میں ہوں. میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ یہ اس وقت پرنسپل کی حیثیت سے جس اسکول میں بیٹھے ہیں، اور جہاں سے میں نے 1970 میں مڈل کیا، میٹرک میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹ شاکر سے کیا، تو ان کے والد گرامی اس وقت وہاں پہ پرنسپل تھے، اور ہمارے وہ استاد ہیں، وہ ہمارے استاد کے بیٹے ہیں. میں ایک تو ملک صاحب یہ گزارش ہے کہ آج ظاہر علامہ اقبال کا یوم ولادت ہے، اور آپ شاہینوں کی تربیت دے رہے ہیں، تو اقبال کے حوالے سے ایک جملہ، اور پھر اس اسکول کے حوالے سے آپ کے کیا ارادے ہیں، صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خان صاحب کا بہت شکریہ کہ تشریف لائے ہمارے اسکول میں، اور اسکول وزٹ کیا، اسکول کو دیکھا، اور اپنے چینل پہ اس کا یہ دینے جا رہے ہیں ہمارے اسکول کے بارے میں. تو یہ اسکول، یہ ادارہ 1901 میں یہ بنا پرائمری، 1949 میں یہ مڈل ہوا، اس کے بعد 1986 میں یہ ہائی بنا. تو مختلف مراحل سے گزرتا ہوا اسکول چلا آ رہا ہے. مجھے یہ احساس حاصل ہے کہ میرے باپ بھی جہاں ہیڈ ٹیچر رہے ہیں اس ادارے کے، اور میں بھی بطور ہیڈ جہاں کام کر رہا ہوں. تو اپنی بساط کے مطابق الحمدللہ کہ اس میں جو ورک کیا ہے،
میں سمجھتا ہوں کہ اس خدمت تھی اس علاقے کی کہ میرے آنے سے پہلے تعداد اسکول کی 900 کے لگ بھگ تھی. اب یہاں کوئی 1800 بچہ اسکول میں پڑھتا ہے, 1800. اس کے علاوہ اسکول کی بلڈنگ ڈبل ہو گئی ہے, واش روم وغیرہ جو فرنیچر کی اویلیبلٹی تھی, جو فیسلٹیز تھی بیسک ساری پوری کر دی گئی ہیں, اور ادارہ کے ریزلٹس جو ہیں وہ بھی الحمدللہ بہت شائننگ ہیں, بہت اچھے رزلٹ آ رہے ہیں, اور ہم مسلسل لگے ہوئے ہیں کہ یہ ادارہ انشاءاللہ قریب ہائر سیکنڈری اسکول کا درجہ حاصل کر لے گا. تو اس لحاظ سے کہ یہ سارا میں اسکول واقع ہے جہاں پہ والدین کی جو ہے ایجوکیشن سے دلچسپی بڑی کم ہے, اس کے باوجود میرا سٹاف اور میں ہم اپنی پوری محنت سے یہ کام کر رہے ہیں کہ یہاں کے بچوں کو زیور تعلیم سے راستہ کیا جائے, اور یہاں کے جو بچوں کا فیوچر ہے اس کو روشن کیا جائے. تو اس لحاظ سے جو ادارہ ہے اس ضلع جھانگ میں اس کی نمایاں حیثیت حاصل ہے, اور اس علاقے میں خاص طور پہ اس کا کوئی اور مد مقابل اسکول نہیں ہے. ہر لحاظ سے آؤٹ لک میں بھی, اور تعداد میں بھی, پڑھائی میں بھی, اور سٹاف کی جو محنت ہے اس میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بآسن اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں. اللہ میں توفیق دے کہ ہم اس کام کو اب جو ہماری ضرورت ہے ہم اس کو جاری رکھیں, اور انشاءاللہ آئندہ بھی جو کچھ پہلے کیا ہے اس سے بڑھ کر ہم اپنا کوشش کریں گے کہ اس ادارے کے لیے کام کر سکیں جیسا یہاں بیٹھے ہیں. تو بڑی خوشی ہوئی خان صاحب سے مل کر کہ وہ یہاں تشریف لائے, اور انہوں نے اپنے چینل کے ذریعے ہمیں اسکول کا جو تھا تعارف کروایا, اور میرا بھی اس لحاظ سے کہ میں ان کے استاد کا بیٹا ہوں, اور میں نے پہلے بھی کہا کہ مجھے اس چیز پہ بھی فخر ہے کہ میرا باپ بھی یہاں ہیڈ رہا اور میں بھی ہیڈ بیٹھا ہوں یہاں پہ. انہوں نے بھی کام کیا اسکول کے لیے, اور میں بھی اس کو انشاءاللہ ہم ایک اچھی پوزیشن پہ لے کر جائیں گے, اس کو پہنچائیں گے. اللہ ہماری مدد فرمائے اس میں, ہمارے عزم میں, ہمارے ارادے میں پختہ ہوں, اور تاکہ ہم اس کی اور خدمت کر سکیں. اللہ حافظ.